بڑی عید کی تیاریاں زور پر تھی اور پورا محلہ خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، آج قربانی کا بکرا تم خود چن لینا۔ بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ماں کا دل بھر آیا، لیکن اس نے جو بکرا چنا تھا وہ اس کی پوری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ وہ ایک بہت غریب گھرانے کا تھا۔ ابو کے موت کے بعد ماں اکیلے بیٹے کو پال رہی تھی، پھر بھی اس نے بیٹے سے کہا کہ اس بار ہم سچی عید منائیں گے۔ رات بھر ماں جاگ جاگ کر کپڑے سلتی رہی اور بیٹا صبح بازار چلا گیا بکرا دیکھنے کے لیے۔ اس کے دل میں امید جاگ رہی تھی کہ شاید اس عید پر ان کی تقدیر بدل جائے گی۔ بازار میں بھیڑ تھی، وہاں بیٹے نے ایک خوبصورت سفید بکرا دیکھا جس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ اس نے فوراً ماں کو بلایا اور کہا کہ امی، یہی بکرا لیتے ہیں۔ ماں نے تھوڑی دیر اس بکرے کو دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، یہی لے آؤ۔ رات کو جب بیٹا پانی کا گھڑا لے کر گھر کے اندر آیا تو اس نے ماں کو چپکے سے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ ماں ہلکے ہلکے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بس ایک عید کے لیے کر دو، اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہو میں کر لوں گی۔ یہ سن کر بیٹے کے پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ بیٹا دروازے کے باہر چپکے سے کھڑا ہو گیا۔ اندر ماں اب بھی رو رہی تھی۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا جو بیٹا پہلے کبھی نہیں سن سکا تھا، اور پورا محلہ عید کی تیاریوں میں تھا، لیکن اس گھر کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جو اگلے چند گھنٹوں میں اس بیٹے کی پوری دنیا الٹ دینے والا تھا۔ بیٹا باہر دروازے کے پاس چپکے سے کھڑا رہا۔ اندر ماں اب بھی رو رہی تھی اور فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں درد اور مجبوری صاف سنائی دے رہی تھی، اور پورا محلہ عید کی خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو بیٹی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ صبح عید کا دن تھا، سورج نکل آیا اور لوگ نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بیٹا بہت پریشان تھا، لیکن اس نے ماں کی مدد کی اور بکرے کو دھو رہا تھا۔ ماں چپ چاپ کام کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ جب بیٹا بکرے کے گلے میں ہاتھ ڈال رہا تھا تو اس نے اس کے نیچے ایک چھوٹی سی تعویذ دیکھی۔ اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ بیٹا حیران رہ گیا اور ماں کی طرف دیکھا۔ ماں کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے جیسے کوئی بڑا راز کھلنے والا ہو۔ بیٹے نے تعویذ دکھا کر ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے امی؟ ماں پہلے تو چپ رہی، پھر ٹوٹ کر رو پڑی۔ اس نے بیٹے کو گلے لگایا اور رو رو کر بتانے لگی کہ اس نے اپنی عزت اور گھر ایک امیر آدمی کو دے دیا تھا، صرف اس لیے کہ بیٹے کو عید پر گوشت کھلا سکے۔ بیٹا یہ سن کر بالکل ٹوٹ گیا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے اتنا بڑا سمجھوتا کر لیا تھا کہ وہ رونے لگا اور ماں کے قدموں میں گر پڑا۔ ماں بھی روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ دونوں ماں بیٹے کے آنسو ایک ہو رہے تھے اور عید کا دن ان کے لیے سب سے بھاری دن بن گیا تھا۔ بیٹا ماں کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہا کہ بیٹا، ماں کے لیے سب سے بڑی قربانی اپنے بیٹی کی خوشی ہوتی ہے۔ اس رات دونوں ماں اور بیٹے کی آنسو بہت دیر تک نہیں رکے۔ عید کا دن ہونے والا تھا، لیکن ان کے گھر میں صرف ایک درد اور پچھتاوا تھا۔ ماں نے رو کر پوری سچائی بتا دی۔ اس نے بیٹے کے لیے اپنی عزت اور گھر تک ایک امیر آدمی کے حوالے کر دیا تھا جو اس کا پرانا دوست تھا، صرف اس لیے کہ بیٹا عید پر خوش رہ سکے اور گوشت کھا سکے۔ بیٹا یہ سن کر سن پڑ گیا اور اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ بیٹا باہر نکل آیا اور زور زور سے رونے لگا۔ پورا محلہ عید کی نماز اور خوشیوں میں تھا، لیکن اس بیٹے کے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا
کہ اس نے اس کے لیے کتنا بڑا دھوکہ خود کو دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف درد اور غصہ تھا۔ تبھی اچانک ایک خبر آئی، وہ امیر آدمی جس نے ماں سے سمجھوتا کیا تھا اسی رات اس کا حادثہ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ یہ سن کر ماں اور بیٹا دونوں حیران رہ گئے۔ گھر بچ گیا تھا، لیکن اب نہ بیٹا خوش تھا اور نہ ہی ماں۔ دونوں کے دل میں گہرا پچھتاوا تھا۔ عید کا دن تھا، مگر ان کے گھر میں خوشی کی جگہ صرف سناٹا تھا۔ بیٹا اپنے ماں کے پاس بیٹھا تھا اور دونوں چپ چاپ آنسو بہا رہے تھے۔ وہ سفید بکرا اب بھی باہر کھڑا تھا، لیکن اب کوئی قربانی نہیں ہونی تھی، صرف ایک ماں کی قربانی اور بیٹے کا ٹوٹا ہوا دل باقی تھا۔ صبح ہونے والی تھی، سورج نکل رہا تھا اور پورا محلہ عید منا رہا تھا، لیکن اس چھوٹے سے غریب گھر میں ماں اور بیٹا دونوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا باہر نکلا اور بکرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں بہت بڑا طوفان تھا اور ماں کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل اور بھی ٹوٹ رہا تھا۔ ماں بیٹے کے پاس آئی اور دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور پیار دونوں تھے۔ بیٹا ماں کو دیکھ کر پھر سے رو پڑا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ عید کا دن تھا، لیکن ان کے گھر میں صرف درد اور معافی کی درخواست تھی۔ بیٹا اپنی ماں سے بولا کہ امی، آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر دیا؟ ماں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ماں کے لیے اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہوتی جو اپنے بچے کی خوشی کے لیے کی جائے۔ یہ سن کر بیٹے کا دل اور بھی پگھل گیا۔ دونوں ماں اور بیٹا باہر بیٹھ کر سفید بکرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بکرا اب بھی وہی کھڑا تھا۔ بیٹے نے سوچا کہ اصل قربانی تو اس کی ماں نے کی تھی۔ اس نے اپنی عزت اور خود کو قربان کر دیا تھا، صرف بیٹے کی چھوٹی سی خوشی کے لیے۔ اس عید کے دن ان کے گھر میں نہ گوشت تھا اور نہ ہی خوشی، صرف ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ بیٹا اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھا رہا۔ ماں اس کے بال سہلا رہی تھی۔ دونوں کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ زندگی میں ماں کی قربانی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی۔ ماں اور بیٹا دونوں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ ماں اس کے بال سہلا رہی تھی، لیکن اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی ہزاروں باتوں سے بھری ہوئی تھی۔ بیٹا ماں سے دھیرے سے بولا کہ امی، آپ نے میرے لیے اپنی عزت بھی قربان کر دی۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کو اور مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس رات ان کے گھر میں عید کی کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک ماں کی مجبوری اور بیٹے کا ٹوٹا ہوا دل موجود تھا۔ بیٹا ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ امی، میں آپ کو سمجھ نہیں پایا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تو میرا سب کچھ ہے، میں نے جو بھی کیا صرف تیرے لیے کیا تھا۔ دونوں کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ دونوں ماں اور بیٹا بہت دیر تک ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے تھے۔ باہر سفید بکرا چپ چاپ کھڑا تھا۔ پورا محلہ عید منا رہا تھا، لیکن ان کے گھر میں صرف پچھتاوے اور محبت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے لمبی رات بن گئی تھی۔ صبح ہونے والی تھی، سورج دھیرے دھیرے نکل رہا تھا۔ ماں اور بیٹا باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں سفید بکرے کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹے نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور دونوں خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چہروں پر درد کے ساتھ ساتھ ایک گہری سمجھ بھی تھی۔ سورج نکل چکا تھا اور عید کا دن پوری طرح شروع ہو چکا تھا۔ ماں اور بیٹا باہر کھڑے سفید بکرے کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹے کا دل اب بھی بھاری تھا۔ ماں نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دونوں خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چہروں پر گہرا درد اور پچھتاوا دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹے نے ماں سے کہا کہ امی، آپ نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔
ماں نے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی اور بولی کہ بیٹا، ماں کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوتی جو اپنے بچے کو خوش دیکھ کر ملتی ہے۔ یہ سن کر بیٹا پھر سے رو پڑا۔ دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ ان کے آنسو ایک دوسرے کے کندھوں پر گر رہے تھے۔ پورا محلہ عید کی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کے گھر کے آس پاس اور ایک ماں بیٹے کا گہرا پیار تھا جو ہر قربانی سے بڑا تھا۔ اس دن ان کے گھر میں نہ قربانی ہوئی اور نہ گوشت بنا، صرف ایک ماں کی خاموش قربانی اور بیٹے کا بدلا ہوا دل باقی تھا۔ بیٹا ماں کے ساتھ کھڑا تھا اور دونوں دنیا کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب ایک نئی سمجھ پیدا ہو چکی تھی۔ دوستو، عید صرف بکرے کی قربانی نہیں ہوتی، اصل قربانی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے خاموشی سے کرتے ہیں۔ کبھی اپنے والدین کا دل مت دکھانا، کیونکہ ان کی محبت اور قربانی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔